سے پہلے اور بعد میں اللہ عز و جل کے فرامین پڑھے جائیں تو یہ ٹوٹلی خطاب جو ہو رہا ہے یہ سرکار کی ازواج سے ہو رہا ہے. خطاب جو ہو رہا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے ہو رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں. پیچھے بات کافی طویل چل رہی ہے, میں اسی آیت کو پڑھتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی ہوتی. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, نبی کی بیویوں نماز قائم کیا کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ, اور زکات دیا کرو. وَأَطِیعْنَ اللَّهَ, اور اللہ کی اطاعت کرو. وَرَسُولَهُ, اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. پھر آگے چل کر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے گھر والوں, اللہ تعالی نے تمہیں یہ جو کہا ہے, اے نبی کی ازواج, اللہ نے تمہیں یہ جو کہا ہے کہ نماز قائم کرو, زکات دو, پردہ کیا کرو. یہ جو باتیں اللہ تم سے کہہ رہا ہے اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, کسی کے سامنے مت جاؤ, نماز کی پابندی کرو, زکات دیا کرو, یہ تم پر احکام فرض کیوں کیے؟ اس لیے انما یرید اللہ, بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے, بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما دے. بات میں جا رہی ہے, یہ آیت مبارکہ جو خطاب چل رہا ہے یہ سرکار کی ازواج سے متعلق چل رہا ہے. اگلی بات وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اے نبی کے گھر والوں, ایک تو اللہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کرنا چاہتا ہے. وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور اس کی رضا, اس کی مرضی, اس کی چاہت یہی ہے کہ تمہیں خود اللہ ہر طرح کی نجاست سے خوب پاک صاف ستھرا کر دے. تو اس آیت مبارکہ, جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات وجہ سے سنی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سرکار کے پاس ایک کالے رنگ کی چادر تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس کالے رنگ کی چادر لی. اور مزے کی بات یہ کہ یہ جو حدیث قصا ہے, قصا کہتے ہیں چادر, جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کی چادر اپنے پاس تھی. اس حدیث مبارکہ کی راویہ جو حدیث مبارکہ امت تک پہنچانے والی, ظاہر کی بات کبھی ہمیں پتہ نہ چلتی اہل بیت کی فضیلت اور سیدہ فاطمہ, حضرت علی, حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث قصا, یہ فضیلت, یہ مقام و مرتبہ ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا اگر سیدہ عائشہ یہ حدیث امت تک نہ پہنچاتی. آج تو صحابہ کو تہمت لگائی جاتی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ان کا خصوصیات. سیدہ کہتی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فرماتی ہے کہ ایک صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے, آپ پر ایک کالے رنگ کی چادر تھی. فجاء الحسن بن علی فأدخله, آقا تشریف فرما کے حضرت امام حسن آئے, آقا نے ان کو اپنی چادر میں داخل فرمایا. ثم جاء الحسین فدخل معه, فرماتی ہے کہ پھر امام حسین آئے اور امام حسین سرکار کے ساتھ یا حضرت امام حسن کے ساتھ خود ہی چادر میں داخل ہو گئے. اگلی بات فرمایا ثم جاءت فاطمہ فأدخلها, امام حسن آئے, امام حسین آئے, پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ آئی تو آقا نے ان کو بھی اپنی چادر میں داخل کر دیا. اگلی بات فرمایا
نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور پھر ارشاد فرمایا اگلی حدیث مبارکہ. پھر آقا نے ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہ یہ جن کو میں نے چادر میں داخل کیا ہے نا یہ میرے اہل بیت ہیں. اللہ کیا کر اللہ ان سے بھی نجاست کو دور فرما اور انہیں خوب صاف ستھرا فرما دے. سبحان جب یہ آپ نے یہ کام کیا نا تو یہ بات کوئی نہیں کرتا. سیدہ ام سلمہ پاس کھڑی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچا امت کی ماں اور میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ ام سلمہ کھڑی تھی. آپ نے عرض کیا آقا میں بھی. فرمایا انتی تو اللہ خیر تو اپنی جگہ پر بھلائی پر ہے تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت جو چل رہی ہے جو بتایا گیا انما یرید اللہ یہ آیت مبارکہ پوری ہے سورہ احزاب کی. تو اس آیت مبارکہ میں تو اللہ سمجھے سرکار کی بیویوں سے خطاب کر رہا امت کی ماؤں سے خطاب کر رہا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین ان کو چادر کے اندر رکھ کر اللہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو انہیں خوب صاف ستھرا فرما دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آیت مبارکہ سے آپ کو سباق پڑھا جائے تو نبی کی بیویوں سے خطاب ہے اور سرکار حضرت امام حسن امام حسین حضرت علی حضرت فاطمہ کو چادر میں داخل کر رہے ہیں اور سیدہ ام سلمہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چاروں کو صرف داخل کیوں کیا؟ تو اس کا جواب علماء مفسرین یہ دیتے ہیں کہ سرکار کی ازواج تو پہلے سے اہل بیت میں ہیں ہی اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ تو کوئی کمی کی جگہ پر نہیں تنزلی کی جگہ پر نہیں تو اپنی جگہ پر ہی ہے. گویا کہ میں حضرت امام حسن امام حسین حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کی بھی گواہی دے رہا ہوں کہ جس طرح میری بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں آقا اللہ اسی طرح یہ چاروں بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں. آپ سمجھ آئیے کیا بات سمجھا ہے بیت سے کیا بات کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ جس طرح تو میری ازواج سے ہر طرح کی نجاست کو دور کرے مولا اسی طرح ان چاروں سے بھی ہر طرح کی نجاست کو دور فرمانا ہے. اللہ جس طرح تو میری ازواج کو خوب صاف ستھرا کرے خوب پاک کرے تو اللہ تم سے میں عرض کرتا ہوں اسی طرح حسن امام حسین حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان سب کو بھی ہر طرح کی نجاست سے پاکی عطا فرما دے. اور اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ وہ خود بتا رہی ہیں کہ اہل بیت کی فضیلت آپ کی شان کیا اور خود آپ کی زبان سے نکل رہا ہے کہ جہاں پر سرکار کی ازواج کو اللہ نے ہر طرح کی نجاست سے پاکی عطا فرمائی وہاں پر سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی ہر طرح کی نجاست سے پاکی عطا فرمائی. جس طرح سرکار کی ازواج اہل بیت میں داخل ہیں اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی امام حسن اور حسین بھی اہل بیت میں داخل ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح کشتی نوح کی طرح وہ اس میں سوار ہوگا
جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس سے پیچھے رہ جائے گا وہ تباہ ہوگا۔ بعض لوگ جیسے اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور اہل کا مطلب ہوتا ہے والد۔ اہل بیت سے مراد ہوتا ہے گھر والے، اور آل جیسے آل عمران، قرآن پاک کی سورت کا نام سورہ آل عمران، اس کا ترجمہ کریں تو بنتا ہے حضرت عمران کے گھر والے۔ تو گھر والوں میں یہ نہیں ہوتا کہ بیویاں نکل جائیں، باقی سارے داماد نکل جائیں، باقی سارے نکل جائیں، بلکہ جب کہا جاتا ہے، آپ سے پوچھا جائے کہ گھر والوں کا کیا حال ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ سارے ٹھیک۔ تو جب آپ سے کوئی پوچھے کہ گھر والوں کا کیا حال ہے، تو آپ سے یہ کہیں گے کہ میری بیٹی اور بیٹا ٹھیک ہے، میری بیوی کا نہ پوچھو، یہ کہیں گے؟ نہیں، اہل اور آل میں گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، یہ والدی کی بحث نہیں۔ اہل اور آل یہ مترادف معنی ہے۔ جب کوئی بندہ کہے کہ فلاں کے اہل بیت کا کیا حال ہے، اہل بیت سے مراد بیویاں بھی ہوتی ہیں، آل اولاد بھی ہوتی ہیں، اور خاص کر جب اہل بیت کی بات کی جائے تو اس میں امت کا موقف ہے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی چاروں بیٹیاں، آپ کے نواسے نواسیاں، حضرت علی، آپ کے داماد، سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں۔ بلکہ ابن اساکر نے سے پوچھا گیا نا، جب آل سے آپ کا کیا مراد ہے، واقعہ نے ارشاد فرمایا کل تقی آل محمد، میری امت کا ہر متقی مومن، ہر متقی بندہ وہ میری آل میں داخل ہے، میری آل میں داخل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا، وہ کہتے ہیں ازواج کچھ اور، اہل بیت کچھ اور، یہ کفر ہمارے ہیں جن کی سمجھ میں قرآن کی لفظیں نہیں آ رہی۔ اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور بیل کی آپ پر بیٹھے ہیں، سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے 35، اس سے پچھلا بھی پڑھے کہ آیت مبارکہ یہ خطاب کس سے ہو رہا، اس سے اگلا بھی پڑھے کہ اللہ تعالی یہ خطاب کس سے کر رہا ہے۔ یہ جو انما یرید اللہ، یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس سے پہلے بھی، اس آیت میں بھی، اس کے بعد بھی اللہ تعالی خطاب کر رہا ہے کہ سرکار کی بیویوں سے کر رہا ہے، اور بیویوں کے خطاب کے دوران اللہ تعالی ان کو اہل بیت کہہ رہا ہے، اور حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے کے سارے جو ہیں اللہ تعالی کے حبیب نے ان کو کسا میں، چادر میں رکھ کر جب اللہ سے کہا نا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی ناپاکی کو دور فرما، ان کو خوب صاف ستھرا فرما دے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ جب چادر کو پکڑا تو آپ نے ارشاد فرمایا ام سلمہ تو اپنی جگہ پر ہے، تو بھلائی پر ہے، خیر کا لفظ ہے، انت علی خیر، ام سلمہ تو اپنی بھلائی پر ہے، تو بھلائی کے مقام پر ہے، تم تو بہتری کے مقام پر ہے۔ مطلب کہ یہ جو میں ان کو بھی شامل کر رہا ہوں رب کی بارگاہ میں، ان کے بارے میں بھی یاد کر رہا ہوں۔ تو میرا کہنے کا مقصد پہلی بات تھی کہ یہ جو ہے اہل بیت کا لفظ، اہل بیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج بھی داخل ہیں، تمام ازواج بھی شامل ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ سارے بولے کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ کچھ بات تو یہ کہتے ہیں ایک ہی بیٹی تھی، آیت مباہلہ کو بطور ثبوت پیش کیا جاتا ہے، دیکھیں جی جب اس قاتلی کی سیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت علی کو، حضرت امام حسن کو، امام حسین کو اور سیدہ فاطمہ کو لے کر گئے تھے مباہلے کے لیے۔ تو اگر سرکار کی کوئی اور بیٹیاں ہوتی تو سرکاروں کو بھی ساتھ لے کر جاتے۔ بھائی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یا مباہلے کا معاملہ ہوا، سرکار کی تینوں بیٹیوں کی وفات ہو چکی تھی، صرف حضرت
فاطمہ نصرت حیات. تو سرکار اس لیے کو ساتھ لے کر کے خیر بات طویل ہو جاتی ہے. باقی رہا ہی ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں اہل بیت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اہل بیت میں سرکار کی ازواج شامل ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد اس میں شامل ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اس میں شامل ہیں. جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ پر درود نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلی آل محمد آل پر بھی درود نازل فرما. اگر خاص معنی اس کا کیا جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ سرکار پر بھی درود نازل فرما اور سرکار کی تمام بیویوں پر بھی درود پاک نازل فرما. مطلب رحمت نازل فرما. آقا کی اولاد پر رحمت نازل فرما. آقا کی بیٹیوں پر, آقا کی نواسوں پر, آقا کی نواسیوں پر رحمت نازل فرما. اور اس کا اشارہ حدیث میں ملتا ہے. چنانچہ حضرت کو میں سائد رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سرکار جو آپ سے چاہیے آئے تو بات ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ آیت دیکھیں جہاں پر حدیث ہے وہاں پر یہ حدیث بھی ہے. سرکار کی بارگاہ میں پوچھا گیا آقا ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں, آقا ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں. آقا نے ارشاد فرمایا تم کہو اللہم صلی علی محمد اللہ رحمت نازل فرما محمد پر وازواجہ اور محمد کی ازواج پر بھی رحمتوں کا نزول فرما وذریاتہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر بھی رحمتوں کا نزول فرما سبحان کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. آگے مکمل آیت خواہش کی موجود. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس بات کو پسند کرے, جس بندے کو یہ پسند ہو کہ اس کے پیمانے میں اللہ عز و جل پورا ثواب داخل فرمائے, اس کو درود پاک پڑھنے کا پورا ثواب ملے. ارشاد فرمایا تو وہ ان الفاظ میں درود پاک پڑھا کرے. کیا؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی و ازواجہ و امہات المؤمنین. اللہ درود نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امی ہیں اور پھر ان کے بعد آپ کی ازواج پر بھی درود نازل فرما و امہات المؤمنین اور مومنوں کی جو مائیں ہیں یعنی سرکار کی بیویاں اللہ ان پر بھی درود نازل فرما. ارشاد فرمایا وذریاتہ اور سرکار کو نے ارشاد فرمایا کے ساتھ یہ بھی کہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد پر بھی درود نازل فرما. اہل بیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پر بھی درود نازل فرما. دیکھیں اس نگاہ کے سامنے تھا ایک وقت آئے گا کہ میری ازواج کے بارے میں شاید انکار کیا جائے, بلکہ انکار کیا جائے گا کہ اہل بیت میں نہیں ہے. سرکار نے تمام رستے بند کر دیے کہ جب درود پڑھو تو میری ازواج کا بھی نام لو, امہات المؤمنین کا بھی نام لو. درود یہ والا درود سے ہی ہضم ہوگا جو نبی کو نبی مانے اور نبی کی بیوی کو اپنی ماں مانے گا. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت ہے نا یہ کوئی عام سی ہستیاں نہیں بلکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامتگار اس طرح سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ اسألکم علیہ الا المودۃ فی القربى. سورہ شورى میں آیت نمبر 25 میں فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا, یہ جو تمہیں میں دین کی تبلیغ دے رہا ہوں یا میں تمہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں یا تمہیں میں کلمہ پڑھا رہا ہوں اور رب
اجر نہیں مانگتا. میں آپ سے تم سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے کچھ دو تو مال و اسباب ہو. ہاں ایک بات میں تمہیں کہتا ہوں, ان المودۃ فی القربی, میرے رشتہ داروں سے دل سے احترام کیا کرو. میرے رشتہ داروں کا دل سے احترام کیا کرو, ان سے مودت رکھو, ان سے محبت رکھو. دین کی تبلیغ کا صلہ میں تم سے یہی مانگتا ہوں. آپ کے وہ چچا بھی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. سرکار معلوم سے ان کے تمام داماد بھی اس میں داخل ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا جن کے گھر سے میں نے نکاح کیا اور جن لوگوں نے میرے گھر سے نکاح کیا. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے یہ روایت پڑھتی ہے. اگر ارشاد فرمایا کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا جن کے گھر سے میں نے نکاح کیا اور جنہوں نے میرے گھر سے نکاح کیا تو ان کو جنت عطا فرما. پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی نے میری دعا کو قبول فرمائی اور ان دونوں کو یہاں سے میں نے کیا اور جنہوں نے میرے گھر سے نکاح کیا اللہ تعالی نے انسان کے لیے جنت فرمائی, جنت کا تحفہ عطا فرمایا. میرا کہنے کا مقصد یہ جو اہل بیت ہیں کہ ہمارے چھوٹے دور بڑی بات اتنی عظیم ہستیاں جن سے ناپاکی دور کرنے کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں خود رب ہو کر ان سے ہر طرح کی نجاست دور فرما دوں گا. اور اللہ خود کہتا ہے تم کیا کرو گے, میں تمہیں خود پاک صاف ستھرا کروں گا, اور ویسے نہیں خوب اچھی طرح ستھرا کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلکہ اس حوالے سے سرکار دو عالم حدیث مبارکہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. میں تمہیں دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر وہ کیا فرمایا اللہ کا قرآن اور میرے اہل بیت. میں اللہ کا قرآن اور میرے اہل بیت, میں دونوں کو جو ہے وہ تم میں چھوڑے جا رہا ہوں. مطلب جب تک انہیں پکڑے رکھو گے کبھی بھی پٹکو گے نہیں. جب تک تم انہیں پکڑے رکھو گے میرے اہل بیت کو اور قرآن, جب تک انہیں پکڑے رکھو گے تم پٹکو گے نہیں, تم گمراہ نہیں ہوں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کلمات ارشاد فرمائے ایک ایک حدیث کے پیچھے پورا فلسفہ موجود ہے. فرمایا جواب کلمہ, اللہ تعالی نے مجھے جواب کلمہ عطا کیے کیا کہ میں بات تھوڑی کرتا ہوں, لفظ تھوڑے ہوتے ہیں, معنی بہت بڑا ہوتا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, میرے اہل بیت اور قرآن. یہ کیوں فرمایا؟ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ قیامت کے دن بھی یہ اکٹھے ہوں گے. یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے ارشاد فرمائی کہ جس بندے کے سینے میں قرآن کی محبت ہے وہ میرے اہل بیت سے محبت ضرور رکھے گا. اور جس بندے کے سینے میں میرے اہل بیت کی محبت ہے اللہ تعالی اسے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے گا. قرآن کی سمجھ اہل بیت کی محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں. قرآن کی سمجھ اہل بیت کی محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے انبیاء کے مقام بتائے, قوموں پر عذاب کے بارے میں بتایا, قوموں پر ثواب کے بارے میں بتایا, نیک لوگوں کا تذکرہ کیا, برے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا, جنت کا بھی تذکرہ کیا, دوزخ کا بھی تذکرہ کیا. اللہ نے اپنی ذات کا بھی تذکرہ کیا, اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا, مخلوقات کا تذکرہ کیا. لیکن اللہ نے تفصیل بیان کی. اللہ نے عقائد کا بھی ذکر کیا, اللہ نے دوسری یہود و نصارہ کا بھی ذکر کیا, مشرکین کا بھی ذکر کیا, منافقین کا بھی ذکر کیا.
مشرک کون ہوگا, منافق کون ہوگا, ذوالقرنین علیہ السلام کیسے تھے, حکیم لقمان کیسے تھے, نصیحتوں کا معاملہ کیا تھا, سورہ ناس کیوں نازل کی, سورہ بقرہ کیوں نازل کی, سورہ بقرہ میں جو بقرہ یعنی گائے کا قصہ وہ کیا تھا. قرآن کا ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن, قرآن کے اسرار اور رموز, قرآن کی جو ہے وہ قصے, قرآن کی قسمیں, قرآن میں ذکر کردہ نعمتیں, قرآن میں ذکر کردہ قومیں, اللہ کے نیک بندے, سب کی تب تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک اہل بیت کا دامن نہیں تھامے گا. فرمایا کہ میرے اہل بیت کو قرآن, ان دونوں کو تھامے رکھو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. آقا یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ میرے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اللہ تمہیں اندر کی معرفت عطا فرمائے گا. اس لیے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے, جو اس کو پکڑ لے گا سوار ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. میرے اہل بیت کشتی میں سوار نہیں ہوگا, اہل بیت کی محبت دل میں نہیں رکھے گا, حالات تباہ, دنیا میں بھی تباہی, آخرت میں بھی تباہی. صحابہ کرام کا یہ معمول تھا, آپ کا یہ طریقہ کار تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ, حضرت فاروق اعظم کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ, حضرت عثمان غنی کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ, لیکن یہ اپنی جان سے بھی زیادہ اہل بیت کا احترام کیا کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر خود کہتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم, والذی نفسی بیدہ, ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, سرکار کے رشتہ داروں کی قدر و عظمت میرے دل میں اپنے رشتہ داروں اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہی بات ارشاد فرمایا کرتے. حضرت صدیق اکبر تو جہاں تک یہ روایت کو بھی بیان کرنے لگا, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضیہ اور اپنے والد صاحب حضرت صدیق اکبر کی بات کر رہے تھے, کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے, بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ ابا جان میں کیا وجہ ہے, میں دیکھتی ہوں جب بھی حضرت علی آپ کے سامنے ہوتے ہیں آپ کی ٹکی باندھ کر حضرت علی کا چہرہ دیکھتے رہتے. آقا وجہ کیا, ابا جان وجہ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ میں نے ان کانوں سے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا, علی کے چہرے کی طرف دیکھنے سے بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اہل بیت میں سے حضرت علی کی فضیلت کی یہ حدیث اگر ماں عائشہ آگے نہ پہنچاتی تو کس کو پتہ چلتا؟ ایک اور حدیث مبارکہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اہل بیت سے ملنے کی بات, سبحان اللہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں, ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے گھر آئے اور ارشاد فرمایا, فاطمہ خدا کی قسم میں نے ان کانوں سے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری نگاہوں میں تمام ہوئے زمین پر سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ میری بیٹی فاطمہ ہے. اور مزے کی بات یہ کہ ذخیرہ حدیث اٹھا کر دیکھیں, یہ حدیث مبارکہ صرف حضرت عبداللہ ابن عمر انہوں نے اپنے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کی, ان کے علاوہ کسی نے روایت کی. اگر دلوں میں بغض ہوتا تو سیدہ کی شان امت کے سامنے نہ رکھتے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں نے اس کانوں سے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا, فاطمہ خدا کی امی و ابی, فاطمہ تجھ پر میری ماں بھی قربان ہو, میرا باپ بھی قربان ہو. یہ حدیث پاک میں کیا بنیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کا امام, امت میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والی شخصیت, بزرگ ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے دور عمر میں کئی سال بڑے, کئی جنازے میں امام حسین بھی شریک تھے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے.
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب جنازے سے فارغ ہوئے نا تو دیکھا کہ حضرت امام حسین کے قدموں کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے دامن سے حضرت امام حسین کے قدموں کو جاڑا اور انہوں کو پیغام دیا کہ نبی کے صحابہ اور اہل بیت یہ آپس میں دشمن نہیں تھے، بلکہ نبی کے صحابہ باوجود عظمت کے وہ صحابہ جن کو فضیلت سرکار کی زبان سے ملی، نبی کے اوپر عمر فاروق جیسے ہستی کبھی اپنے آپ پر فخر کرتے تھے کہ اہل بیت کے ساتھ اللہ نے ہمیں نسبت عطا فرمائی ہے. حضرت قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بڑی زبردست بات اپنی ارشاد میں فرمایا لوگوں مار مت والے محمد برات من النار، سرکار کے اہل بیت کی معرفت بھی ہو جائے نا تو اللہ پھر بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا. یہ دونوں مرتبے کا پتہ بھی چلے. فرمایا محبوب والے محمد جواز الصراط، اگر چاہتے ہو کہ پل صراط پر تیزی سے گزرو اور جنت میں چلے جاؤ، اہل بیت کی محبت سینوں میں سجاؤ، اللہ تعالی تمہیں پل صراط پر بھی کامیابی عطا فرمائے گا. اگر عبداللہ بن مبارک کہتے آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، باقی لمبی بات میں نہیں کرتا، کتنی سی بات یاد رکھنا، ہماری کامیابی کے لیے، رب کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں سرکار کے صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت عطا فرمائے. فرمایا کہ فرمایا کہ ولایت بندہ جو ولی بنتا ہے کب بنتا ہے؟ فرمایا کہ بندہ ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک آل رسول کی محبت اس کے دل میں نہ ہو. آل رسول کی محبت اس کے دل میں نہ ہو. اور بزرگوں نے اس پر عمل کر کے بتایا. آج لوگ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں کوئی چکرش تھی، جب تو بیعت تھا. یاد رکھیں پچھلے دنوں کو عرض کیا میں نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے کیا. اور آج کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اور حضرت علی کی لگتی بھی سنیے گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگے آپ پر ٹکرانا حملہ کیا گیا، بعض کہتے ہیں 7 دن تک زخم لگنے کے بعد آپ بقید حیات رہے. آپ نے خلیفہ کے چننے کے لیے 6 رکنی کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کا سب سے پہلا نام جو لیا وہ حضرت علی کا لیا. آپ نے سنا ہوگا جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شام بھی گئے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے اور ایران بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے نائب خلیفہ ہونے کا جو منصب عطا کیا وہ حضرت علی کو عطا فرمایا. ان بزرگوں کی آپس میں محبتیں تھیں. اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی نہ آخرت میں کامیابی. اہل بیت کی محبت دل میں ہوگی تو قرآن سمجھ آئے گا. اہل بیت کی محبت دل میں ہوگی تو مقام صحابہ سمجھ آئے گا. اگر کوئی بندہ ولی بنتا ہے تو ولی تبھی بنتا ہے جب اللہ اہل بیت کی محبت سینے میں پیدا فرماتا ہے. اللہ سمجھے ہم سب کو عمل کی توفیق